اس دنیا فانی میں ہر شخص پریشان ہے. کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے, تو کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے. طرح طرح کی پریشانیاں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں. تو اس کا ایک حل ہے, وہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قبولیت کا وقت کون سا ہے, سب سے جو اہم ترین افضل جو قبولیت کا وقت ہے, کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم دعا کریں اس میں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جوف اللیل الآخر, کہ رات کے آدھی رات کے آخری حصے میں تم دعا کیا کرو, جسے ہم تہجد بولتے ہیں, تہجد کے وقت. عزیز ساتھیو, یہ ایسا سماں ہوتا ہے, ایسا ایک وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی پریشان جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی پریشانی حل کر دوں, ہے کوئی بے روزگار جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں, ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد عطا کر دوں. اللہ اکبر, یہ وہ سماں ہے عزیز ساتھیو. آج ہم کسی سے بھی جا کر کسی سے کچھ مدد مانگے, وہ ایک دفعہ کرتا ہے, دوسری دفعہ کرتا ہے, تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یار تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے. مگر رب تعالیٰ کی کائنات کا رب جو ایسا رب ہے جو خود آ کر پہلے آسمان پر کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو, کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. کتنا قابل توجہ جملہ ہے. آج ہم پریشان ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی پریشانیوں کا حل نکالتے ہیں. عزیز ساتھیو, اللہ رب العالمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں بتلایا, ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں. اللہ رب العالمین نے سورۃ غافر میں فرمایا, کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور کہا تم اپنے رب کو پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں. کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں تو وہ عن قریب جہنم میں داخل ہوں گے. عزیز ساتھیو, آج تکبر نہیں کرنا چاہیے. انسان دعا ہی نہ کرے کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, میرے پاس تو اولاد بھی, میرے پاس مال بھی, میں دنیا کا مالدار بندہ ہوں. عزیز ساتھیو, میری ایک بات یاد رکھنا, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلت دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ساری خیر ہے. آج ہم کس سے وہم و گمان میں لگے پھر رہے ہیں. خدا را اپنی زندگیوں میں اپنی دعا کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء ہی العبادۃ, اصل عبادت ہی دعا ہے, جو آج ہم میں کم پڑ گئی ہے. ہم کبھی ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے ہیں, کبھی مسجد میں جا کے ہم نے چکر لگایا مسجد کا, کہ ہمارا رزق دینے والا بھی وہی رب تعالیٰ اور ہمیں اولادیں دینے والا بھی وہی. ہم تو اپنے خدا کو بھول گئے جو پکار پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مدد مانگنے والا, میں اس کی مدد کروں. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کو ہماری اتنی پرواہ ہے, ہم پوری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے, ہم اللہ رب العالمین کا نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں کہا سکتے. وہ رب تعالی ہے, کائنات کا مالک ہے, تو آج ہم اس سے نہیں مانگتے جو خود آ کر کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ کر تو دیکھو. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. خدا را اپنی زندگیوں میں دعا کو شامل کریں, یہ ہے قبولیت کا وقت. ہم ویسے بھی اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو ساری رات گزار دیتے ہیں, موبائلوں میں گزار دیتے ہیں, لیپ ٹاپ پر گزار دیتے ہیں, کھیل کود میں گزار دیتے ہیں, پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ پریشانی ہے, بے اولادی, بے رزقی. اللہ رب العالمین ایک دفعہ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جا کے دیکھو اسے,
ایک آنسو بہا کر تو دیکھو کہ وہ رب تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. اور قبولیت انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ میری ابھی دعا قبول ہو جائے. اس کے 3 ریئیکشن ہوتے ہیں. ایک تو رب تعالیٰ یا اسی وقت اس کی دعا قبول کر دیتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیتا ہے کہ جو اس نے دنیا میں مانگا وہ اس کو آخرت میں ملے گا. اور تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صورتوں میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک اس کو دنیا میں مل جاتی ہے، اور اگر دنیا میں نہ ملے تو اللہ رب العالمین آخرت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. اور اگر آخرت کے لیے نہیں تو اس کے جو گناہ اس نے دعا کی ہے رب تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس کے اتنے گناہ مٹا دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.